من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. فرض نماز کی جماعت کے بعد آج جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 28 سپٹمبر 2016 مطابق 25 ذی الحج 37 ہجری بعد نماز عصر بروز چہارشنبہ جناب محمد ضیاء الدین نیت صاحب محفل اقبال شناسی کی 866ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں اور انہی کا دیا ہوا عنوان ہے اقبال اور ثقافت اسلامیہ. مجھے چندنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلامی ثقافت کے بارے میں ہم کو بہت کچھ جاننا ہے اور باوجود اس کے کہ کئی مضامین لکھے جا چکے ہیں، کئی کتب وجود میں آ چکے ہیں، کئی زبانوں میں ترجمے ہیں، لیکن ثقافت کے بارے میں، اسلامی ثقافت کے بارے میں ہم کو بہت سے معلومات کی ضرورت ہے. میں اس موقع پر یہ بھی اعلان کروں گا کہ ہماری ایسی نشستیں طے ہوا ہے کہ مکہ مسجد میں بھی آغاز کی جائیں. چنانچہ پیر کے دن پہلی دفعہ اس کے اوقات اور مقررین کے نام اعلامیوں میں اور اخباروں کے ذریعے آپ کو مل جائیں گے. اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے پیر کے دن. میں بلا کسی مزید تاخیر کے میں آج کے مقرر صاحب کو زحمت خطاب دیتا ہوں. آئیں اور ہمیں اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیں بعنوان اقبال اور ثقافت اسلامیہ. پیش امام حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوش الہام خراج سے ہوا ہے. الرحیم. محترم عالی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، محترم ڈاکٹر شمشاد صاحب، محترم جناب افتخار حسین صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان اقبال اور ثقافت اسلامیہ. بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام میں جو اساس ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہے. انسان کئی شکلیں ہوتی ہیں، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی گندمی ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، کوئی گڈھا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے. شکلیں ہزار ہیں، لیکن اس کے جذبات، اس کے ایموشنز، فیلنگز جو ہے سب میں پائے جاتے ہیں یکساں. شکلیں مختلف ہیں. اگر کسی کالے کو کانٹا چبھتا ہے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کسی گورے کو بھی کانٹا چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے. تو درد ایک ہے، درد ایک ہے، اس کی کیفیتیں جدا جدا ہیں. ایک صبح ہے اور شام ہے، دو مختلف اوقات ہیں، لیکن کروٹیں مختلف ہیں، لیکن حقیقت ایک ہے. اسی کو اقبال نے کہا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی،
حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے گا گر ذرے کا دل چیرے. تو شکلیں ہزار ہیں لیکن حقیقت ایک ہے. اب اس میں جو چیز سب سے زیادہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ اسرار خودی. اکثر اس موضوع پہ آپ یہاں سنتے رہے. اسرار خودی کے پاس بہت سارے لوگوں نے ان پہ تنقید کی. یہ جو ہے انسان کو متکبر بنا رہے ہیں. خودی کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو ہے انسان کو متکبر بنا رہے ہیں. ہاں، اس کے بجائے جب انہوں نے رموز بے خودی لکھی تو پھر جو ہے اسرار خودی میں جو باتیں کہی گئی تھیں اس کا تکملہ، اس کو تکمیل جو پایا رموز بے خودی میں پایا. تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، خودی اور بے خودی میں کوئی تضاد نہیں ہے، حقیقت ایک ہے. وہ کیسے؟ فلسفہ اسلام کا اور دیگر مذاہب کا اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بدھزم کو ماننے والا ہے، کوئی جینزم کو ماننے والا ہے، اور کوئی جا کے آپ دیکھیں ہوں گے کہ تپسیا، اپنے آپ کو انسان جو ہے تکلیف میں ڈالے. جا کے جنگلوں میں جو ہے انسان کھڑا ہو جاتا تھا ایک پیر ایک ہاتھ سے، حرکت نہیں کرتا تھا نروان حاصل کرنے کے لیے. یعنی خدا کا نروان، اردو میں کیا بولیں گے؟ عرفان. خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو جو ہے تپسیا میں ڈال دیتا. اب ایسا انسان اپنے آپ کو تکلیف دیتا تھا کہ سالہ سال بھی کھڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ پرندے گھونسلہ بنا رہے اس کے ہاتھ میں، مگر حرکت نہیں کرتا. تو یہ اس قسم کی جو ہے یہ لوگ سمجھے کہ خدا سے قریب ہونے کے لیے یہ تپسیا کرنی پڑتی ہے. لیکن اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہی ہمیشہ جو ہے پیغمبر آتے رہے تاکہ انسان کو صحیح جو ہے اس زندگی میں، اس زمین پر کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، وہ انبیاء نے بتایا. تو ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو طریقہ بتایا کیسے رہنا ہے. ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی بلکہ دنیا میں رہنا. روحانیت ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے. روحانیت یعنی دنیا کو ترک کر دینا، دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، صرف اپنی ذات کے لیے جینا. تو عام طور پہ دیگر اکثر مذاہب میں آپ دیکھیے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ترک دنیا کا سہارا لیتے ہیں. چنانچہ یہی کیفیت کیا ہوئی ہمارے پاس صوفیہ میں ہوئی. ہمارے پاس صوفیہ نے بھی کیا کیا؟ ترک حیوانات. ہم تو روز کھاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ترک حیوانات، اوروں کی طرح جو ہے کیا کر دیا انہوں نے؟ گوشت کھانا چھوڑ دیا. اب وہ لوگوں سے پوچھے تو بولتے کہ ہم سیٹرڈے کو نہیں کھاتے، دوسرے دن کھاتے. کھانے والے جو ہیں ایسے بھی ہیں. تو ترک حیوانات اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا، روزہ رہنے کی تعلیم ہمارے پاس بھی دی گئی. لیکن دیگر مذاہب میں اور ہمارے مذہب میں جو فرق ہے بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ انسان خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ترک دنیا کو اختیار کرتا ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ نماز ہے جماعت کے ساتھ ہے، روزہ ہے فرض روزہ سب جماعت کے ساتھ ہے، ملت کے ساتھ ہے، زکوٰۃ ہے جس پہ فرض ہے اجتماعیت ہے، حج ہے اجتماعیت ہے، فرد اور ملت میں ربط باقی ہے. دیگر مذاہب میں کیا ہے؟ ترک دنیا، دنیا سے ترک تعلق، انسانی معاشرے سے، سماج سے بے تعلقی. لیکن اقبال کا وہ مشہور شعر ہے نا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ.
تو پیوستہ سجے سے رہے گا، اسٹیم سے اگر اس کے برانچز جو ہیں ربط رہے گا تو پانی یہ جذب کر کے منرلز ضبط کر کے پہنچائے گا اوپر تک، اس لیے وہ کھیتیاں لہلہاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر ربط ٹوٹ جائے، اس کو خزاں آ جائے گا، تو ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں وہ تہجد کی نماز کا بھی ذکر ہے نا، دکھا کے نہیں پڑھنے کا ہے، تنہائی میں پڑھنے کا ہے نا، ہے ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو سورہ مزمل میں آیا ابتدا میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطم قیلا۔ اسی طرح آپ کے 14ویں پارے میں آیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ فتہجد بہ، تہجد کو اٹھو اور نوافل ادا کرو، نافلۃ لک۔ تو ابتدا میں خلوت نشینی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اختیار کی، اللہ سے ربط کو قائم کرنے کے لیے، انسانوں کے بارے میں سوچنے کے لیے، تو ابتدائی زمانے میں آپ جو ہے تنہائی میں رہتے تھے، خلوت تھے، حرا کی خلوتیں تھیں۔ لیکن ایک مقام آیا کہ آپ کو حکم دیا گیا اب آپ جو ہے عوام کے پاس جائیں، لوگوں سے ربط پیدا کریں۔ جی ابتدا میں جتنی عبادتیں ریاضتیں آپ کرتے تھے، بعد میں اس کو کم کیا گیا۔ رات میں 2/3 حصہ عبادت میں گزارتے تھے، تو بعد میں اس میں آپ کو کم کیا گیا۔ مگر بعد میں آپ نے یہ بھی کہا عوام الناس میرے طرح بغیر آپ جو ہے افطار کیے کہ 2 دن 3 دن روزہ رہتے رہتے، تو صحابہ نے شروع بھی کیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بلا کر منع کیا کہ اللہ مجھے روحانی غذا کھلاتا ہے، آپ لوگ ویسا نہ کریں، آپ افطار کے وقت افطار کریں، سحر کے وقت سحر کریں، آپ روزہ رکھیں۔ تو یہ خودی کی تربیت کے لیے آپ کو تنہائی میں نوافل پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں کہ انسان کا نفس یہ ہے کہ ذرا لوگ تعریف کرے تو دیکھیں گے کہ بھئی داڑھی، بعض لوگ بولیں گے کہ بہت چھوٹی ہے اور بڑی کرو تو زیادہ تقویٰ ظاہر ہوگا۔ تقویٰ داڑھی سے نہیں ہوگا، بلکہ اصل میں دل کو داڑھی ہونا، دل کو تو ہے تقویٰ ہونا، دل میں ہے نا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز میں تقویٰ کہاں ہے تو آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، ہا ہونا، ہا ہونا، یعنی یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے۔ تو دل میں اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں بزرگ وہی شخص ہے، تم میں بزرگی والا، عزت والا، فضیلت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے پاس، اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے سے مطلب یہ نہیں لینا، کیونکہ مسلمان کی صفت یہ بیان کی گئی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کوئی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ 2 صفتوں پہ بہت زور دیا گیا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ غمگین نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اس کو حکم یہی دیا گیا لا تَعِسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور چھوٹی سی صورت جو ہم پڑھتے ہیں اکثر، کیا رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یعنی جو تم کو اس اللہ کی عبادت کریں جو تم کو کھلاتا ہے اور خوف سے نجات دلاتا ہے۔ ولا خوف علیہم
ولا هم يحزنون. تو جو ایمان کی جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید. اقبال نے رموز بے خودی میں، اسرار خودی میں، اسی مثالی معاشرے کے لیے سب سے پہلی چیز جو کیا ہے وہ ہے توحید، عقید توحید. اللہ ہماری زندگیوں میں موجود ہو، اللہ میاں سے زندہ ربط محسوس ہو، لیونگ کانٹیکٹ آف گاڈ، اللہ سے زندہ ربط. زندہ ربط بولے تو کیسا؟ نماز پڑھتے وقت کیا کہا گیا آپ کو؟ آپ کو کہا گیا کہ آپ ایسی نماز پڑھو آپ گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث بڑی معنی خیز ہے، بڑی اہم حدیث ہے. یعنی لیکن ہمارا کیا حال رہتا؟ ہم اللہ اکبر بولتے ہی ہمارے کو اپنے بزنس کے بارے میں کچھ یاد آ جاتا، یا نہیں تو آج شام میں کدھر جانا ہے، کیا ہے وہ، یہ مختلف ہر ایک کے لحاظ سے. کسی کو کرکٹ کی دلچسپی ہے تو ارے جلدی جا کے نماز پڑھ کے ٹائم ختم ہو جائے گا، کامنٹری دیکھوں سنچری ہو گئی نیچے ہو گئی. تو یہ اس قسم کے جو خیالات ہمارے ذہنوں میں نماز پہ کھڑے رہنے کے بعد آتے ہیں، اس سے وہ کیا، وہ تقوی حاصل نہیں ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نمازو، روزو، قربانی، وہ حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. اے مرد مسلمان تو باقی نہیں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی. جذبے اندروں اخذ کرنے کی بات، اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ ہونے کی بات، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کی بات، حضور حق، حضور حق وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم کو نمازوں کی لذت حاصل نہیں ہوتی. وہ لذت، وہ حلاوت جو عبادت میں ہم کو محسوس ہونا چاہیے. اللہ والوں کا دل کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں مصلی پر اٹکا ہوا ہوتا ہے. معلق، القلب معلق، معلق لٹکا ہوا رہتا ہے کہ کب اذان آئی، کب چلے جاؤں وہاں پر. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، میں مصلی ہوں، میں بہت نمازی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، اس کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ ہمارا ایمان قوی ہو. ایمان کیسا ایمان؟ جیسے ملت ابراہیمی کا ایمان، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کیا ہے دوسرا مصرع؟ عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی اگر جن کا ایمان مستحکم نہیں ہے ان سوچتے رہتا میں کودوں یا نہیں کودوں، بچتا ہوں کی نہیں بچتا ہوں کی، کیا ہوتا ہے. مگر اللہ میاں کیا کر دے وہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل کیے، کیسے اطمینان کے ساتھ انہوں نے کہا. فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے تو اللہ کی مرضی، اللہ بچانا چاہے تو بچائے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. تو ایسے زندگی کے اندر کس قسم کا خوف رہے گا؟ کوئی خوف رہ سکتا ہے؟ نہ آگ کا خوف، نہ پانی کا خوف، نہ دشمن کا خوف. کیوں؟ کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں ہم کو بتایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، رنجیدہ مت ہوئیے، اس لیے کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ یقین. یہ عبادات کیا کرتی ہیں؟ یہ عبادات جو ہے وہ درختوں کو جیسا ہم پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اس طرح سے یہ عبادات ہمارے ایمان کو کیا کرتی ہیں؟ مستحکم کرتی ہیں. اگر وہ استحکام حاصل نہیں ہو رہا ایمان تو معلوم ہونا کہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں ہماری، اگر ہم کو خوف آتا ہے اللہ سے ہٹ کے کسی کا خوف تعمیر ہوتا ہے تو سمجھنا ہمارا ایمان کمزور ہے. کیسی ہونا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سامنے جو ہے غرق ہو رہا ہے اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو بچا لیا جاتا ہے، تو کب ہے وہ ایقان کی منزل، وہ یقین ہونا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اگر ہمارے دل میں وہ ایمان ہو جائے، پیدا ہو جائے، وہ اللہ میاں ہیں کہ نہیں ہے کہ ہیں کہ نہیں ہے کہ یہ چل رہا معاملہ، تو یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے اس کو اقبال جو ہے چاہتے ہیں صالح معاشرے، اسلامی معاشرے کے اندر ان کا مطالبہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین، اور اس سے خوف نہیں آتا۔ اللہ میاں سے خوف کیوں آئے گا؟ سب چیزوں سے خوف آتا۔ اسی طرح بعض لوگ بولے اللہ میاں کا ڈر ہوتا نا، پھر ڈر تو ہمارے دل سے نہیں نکلا نا، اللہ میاں کا ڈر تو رہتا نا، تو نہیں، اللہ میاں کے ڈر میں اوروں کے ڈر میں فرق ہے۔ کسی بچے کو پوچھئے ماں باپ سے کو ناراض نہیں کرنے کے لیے اچھا بچہ ہے، مطیع اور ماں باپ کو چاہنے والا بچہ ہے، تو ماں باپ کی تنبیہ پر ڈرتا نہیں ہوں، مطلب میری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں، میری اچھائی کے لیے بول رہے ہیں، تو ماں باپ کا خوف نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر، اس کے اندر تو ایک محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہمیں، اللہ سے محبت، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، تاریخ کچھ بھی نہیں۔ اور صالح معاشرے کا دوسرا اہم جز کیا ہے؟ حب رسول محمد رسول اللہ سے محبت ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، ورفت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے۔ تو اقبال کے جو جواب شکوہ کے جو آخری اشعار ہیں، اس میں ایک ولولہ پیدا کرتے ہیں، ہم کو اپنے رسول سے غیر معمولی محبت ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت۔ اب ایک اسلامی معاشرہ یا صالح معاشرہ، ایسا انسانی معاشرہ، ایسا نہیں ایک سب کا وکاس نعرے لگ رہے ہیں لیکن کوئی کسی کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ نعرے تو دے رہے ہیں، حکومت دے رہی، وزراء دے رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے علماء بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا بات ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا، تبدیلیاں نہیں آتی۔ تو اقبال کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا سے بھاگ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کو دنیا میں رہنا ہے۔ اسلام میں کمانے سے روکتا نہیں، مگر حلال طریقے سے۔ لا تنسا نصیبک فی الدنیا، تیرا حصہ جو دنیا میں اللہ نے لکھا ہے اس کو تو مت بھول، تو فراموش مت کر، اس کو حاصل کر۔ ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی، یہ کمانا رے کیا کمانا زمانہ، ایک دن سب چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑو، یہ جو ہے نا یہ تصور غلط۔ صحیح تصور کیا ہے؟ بیلنس ہونا، اعتدال ہونا، عدل ہونا، یعنی کمانا ضرور، اور کما کر اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، زکوٰۃ کے لحاظ سے جو فرائض ہیں اس کو بھی پورا کرنا، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا داری ہے، بلکہ ترک کرنے کی تعلیم نہیں ہے۔ مگر انفارچونیٹلی مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا، یہ دنیا کو لے کے کیا کرنا ہے میاں، ایک دن تو مرنا ہی ہے نا۔ تو یہ مایوسی کی کیفیت جس کی اسلام مذمت کرتا ہے، کمانے دمانے سے ترغیب دیتا ہے، لیکن حلال طریقے سے، حلال طریقے سے۔ لا تنسا نصیبک فی الدنیا،
دنیا میں تیرا جو حصہ ہے تو اس کو فراموش نہ کر. رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہم کو دنیا بھی عطا کر. دنیا کے لیے بھی مانگتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی مانگتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے، ترک دنیا کا تصور غلط. ہاں صرف دنیا کے طلبگار ہو کے، جیسا کہ دن رات 24 گھنٹے اگر یہی فکر ہے کہ دنیا کیسی کمائی جائے، آج ملینر ہے تو کل بلینئر کیسا بننا، آج مرسیڈیز ہے تو اور 2 مرسیڈیز کیسا آنا، اسی کی اگر حرص و تمام میں ہے، اس کی ممانعت ہے. نہیں، آپ اعتدال پہ رہیے. حریص اور بخیل یہ دونوں بھی اصطلاح نہیں، ایک اعتدال کی راہ ہونا چاہیے، اعتدال کی راہ ہونا چاہیے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہا سرکار نے، وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ بولے، خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں، خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں. کون بول رہے ہیں؟ میں نہیں کھا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے بول رہے ہیں. کون؟ جس کا پڑوسی اس مسلمان سے دل آزاری ہو، اس کا دل دکھ جائے پڑوسیوں کا، ایسا آدمی مسلمان نہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، آپ نے فرمایا. آسان حدیث ہے. تو اس میں ہم کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا ہمارے سے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، ہمارے ہمسائے کو، ورنہ ہم مسلمان نہیں. تو یہ حدیث کیوں کوٹ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اعتدال آنا. ہمارے پاس کیا ڈھیر کفار، کافر، لا اعتبار، کفار لا اعتبار، ایسا شروع کر دیں. تو اس کو منع کیا گیا. اور سب سے اہم چیز یہ کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا حقوق رکھیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا صالح جو معاشرہ ہے، ہماری ثقافت جو ہے، ہماری تہذیب جو ہے، وہ مکمل اسی وقت ہوتی ہے جب کہ ہم ہمارے رسول سے بے پناہ محبت کریں، بے پناہ محبت کریں. اور اسلام کا تیسرا اہم پہلو جو اقبال نے بیان کیا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ مسلمان کی اصل دولت توحید ہے. اسی توحید نے کیا کیا؟ اسود و احمر کی تمیز مٹائی، یعنی کالے گورے کے فرق کو ختم کیا. کیسے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی ہیں. وہ کالے کلوٹے حبشی افریقہ کے بھی ہیں، غلام ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے عرب، قد اونچا، ایسے بھی ہیں. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ اسلام نے کیا کیا؟ امیر و غریب کا فرق مٹا دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور یہی نہیں، جیوگرافیکلی ایسا نہیں کہ وہ عرب کا رہنے والا ہے تو حضور نے کہا نہیں وہ ہمیشہ اونچے مقام کے ہیں، ایسے نہیں. چاہے وہ کیرالہ کا گڈا پست آدمی بھی کیوں نہ ہوتا ہو، اور ایران اور عرب کی طرف اونچا قد والا بھی کیوں نہ ہوتا ہو، سب جو ہے آپس میں برابر ہے. لیکن ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہ نسل کے اعتبار سے ہے، نہ زبان کے اعتبار سے ہے. اب ہمارے پاس کیا رہتا ہے؟ مروبیت. کوئی انگریزوں کے لہجے میں بولا تو ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے لوگ ہیں شاید. مروبیت.
ہم کو اپنی زبان پہ بھی فخر ہونا چاہیے جی. تو لیکن ہمارے پاس مروبیت ہوتی ہے. قرآن نے جہاں نفس مطمئنہ کی بات کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو نفس مطمئنہ اور جس کو نجات یافتہ خدا رس انسان سمجھیں گے، یعنی اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزارنے والا، تو دو چیزیں ان میں توحید کی وجہ سے، دو اہم چیزیں جو میں نے ابتدا میں بھی کہیں. ایک تو یہ کہ ان کے پاس یاس و حزن، رنجیدگی یا مایوسی پھٹک کر کے بھی نہیں دیکھتی. کس کے پاس؟ جس کا ایمان قوی اور جو اللہ والا جو بندہ ہوتا ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا. حزن و ملال اس کو چھو کر بھی نہیں دیکھتا، بڑی اطمینان کے ساتھ. سامنے بھی اگر آ گیا کوئی دشمن، بڑی طمانیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے. یعنی کسی قسم کا حزن نہیں، طمانیت. ختم ہونا ہے، ختم ہونا ہے، نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک پیچھے ہٹ سکتا ہے. یہ ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. چاہے سب مل کے مارنے کی کوشش کرے تو بھی نہیں مار سکتے، اور سب مل کے بچانا چاہے تو بھی نہیں بچا سکتے. ایسے کئی واقعات. تو یہ سب ہمیں تجربے رہنے کے باوجود بھی دنیا سے محبت ہمارے دلوں میں غالب ہو گئی ہے. میں محبت کرنے سے نہیں روک رہا ہوں، محبت غالب ہونے سے منع کر رہا ہوں. فرق سمجھیے. حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کیا تم پر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے. تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ ہم لوگ بہت میجورٹی میں نہیں ہوں گے، مائنورٹی میں ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مائنورٹی میں نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے دل میں ایک وہن جیسا مرض ہو جائے گا. تو حضور صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہن کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے بے تحاشا محبت اور موت سے فرار، موت سے بچنا، کراہیت کرنا موت سے، جبکہ ہم کو اس سے فرار ممکن نہیں ہے. سورہ جمعہ میں پہلے رکوع کی آخری آیتوں میں یہودیوں کا ایسا ہی کیفیت بیان کی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن تم نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ تم جھوٹے ہیں. یہودیوں سے خطاب ہے یہاں پر. لیکن یہی کیفیت انفارچونیٹلی ملت اسلامیہ کے افراد کے اندر بھی آ رہی ہے. حب دنیا و کراہیت الموت. حب دنیا. ایسی زندگی جس میں بے نیازی کی کیفیت، ایسی زندگی جس میں خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے، ملال نہیں ہے جی، اور کسی قسم کا خوف دل میں نہیں ہے، تو ایسی زندگی کے یہ ثمرات کو کیا کہیں گے ہم؟ حریت. اردو میں لفظ کیا ہے؟ حریت، آزادی، حریت پسند. وہ آدمی حریت پسند ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہے. He is closer to your jugular veins. تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اگر یہ یقین ہوتا تو پھر وہ
پورا وہ ایک مشہور قصہ ہے نا، ایک ہارون رشید کے زمانے میں شاید ایک انہوں تقسیم کر رہے تھے، جیسے رمضان میں تقسیم کرتے نا، چاول، افطار، پیکٹ، صبر. ایک کونے میں ایک بڑھیا کھڑی ہوئی تھی، 100 منگ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، وہ بڑھیا ہٹتی نہیں وہاں سے. کیوں اماں تم کو کچھ بھی نہیں ہونا؟ کیا ہونا؟ نہیں میرے کو کچھ بھی نہیں ہونا. ارے کچھ تو پوچھو. نہیں کچھ بھی نہیں ہونا. بہت پوچھے تو بولی ہارون رشید کو ہاتھ پکڑ کے انو ہونا میرے کو بولی. ان بولی کہ اگر انو میرے ہو گئے سب کچھ میرا ہو گیا، تو اسی طرح اگر اللہ میاں ہمارے ہو گئے سب کچھ ہمارا ہو جائے. تو اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کی محبت، اللہ سے لو لگانا، جی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اس کے بندوں کی خدمت کرنا، اس سے کیا ہوتی؟ اللہ کی محبت سرشار ہوتی ہے. تو مسلمانوں کا نصب العین کیا ہوا؟ مسلمانوں کا نصب العین کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور عاشقوں کی جو نماز ہوتی ہے، عاشق کس کے عاشق؟ اللہ کے عاشق، رسول اللہ کے عاشق. کیسے عاشق؟ ایک بے خودی کی کیفیت رہتی ہے، بے خودی کی کیفیت، کیونکہ نفس انسانی کلیتاً اپنے کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے. اس سپردگی کی بدولت اس میں بے حد قوت اور بے نیازی کی شان پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے جب عالمگیر کہا جاتا ہے، اورنگزیب عالمگیر نماز پڑھ رہے تھے، شیر نے ان پہ حملہ کیا تو ڈر کے بھاگے نہیں وہاں سے، وہ ٹھہرے ہی رہے. بڑی بات جی، خدا کے سوا کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ کر انسان جو ہے پریشان نہیں ہوتا. اور اقبال کہتے ہیں کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے لیے، جب وہ انگلستان بھی گئے، آپ لوگوں میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے انگلستان، سرما کے موسم میں، ٹھنڈک کے موسم میں، تو کیسی سردی ہوتی ہے؟ بہت سردی ہوتی ہے. تو سردی کو پیش نظر رکھ کر اقبال نے ایک شعر کہا، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی. یعنی وہاں کے ونٹر میں شمشیر کی تیزی، یعنی انہوں مثالیں بھی دیے تو شمشیر کی دیتے، تو شمشیر کی جیسی تیزی جو ہے اس میں چبھنے والی سردی. مدینے میں بھی دیکھے ہوں گے آپ، سردی کے زمانے میں گئے تو ایسا پیئرسنگ، چبھنے والی سردی آپ کو جو ہوتی. تو اقبال کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. آداب سحر خیزی کس کو بولتے؟ صبح 4:30 4 بجے اٹھنا. سردی کے زمانے میں ٹھنڈا پانی، اب تو گیزراں بھی آگے لوگوں کے پاس، صبح ہو گیا، کوئی مشکل نہیں. اتنے آرام کے باوجود بھی صبح میں مست ہم لوگ سوتے ہوئے پڑے رہتے. کسی مسجد میں دیگر نمازوں کے مقابلے میں سب سے کم حاضری فجر میں رہتی. لیکن اقبال جیسا شخص، ہاں، جس کو داڑھی بھی نہیں تھی، جو بہت بڑے دعوے بھی نہیں کرتے تھے انہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں لندن میں بھی گیا تو مجھ سے سحر خیزی کے آداب نہیں چھوٹے، صبح برابر اٹھتا تھا. جی تو یہ کیفیت ہم لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے، جی صبح سحر خیزی کی عادت ڈالنا. رات میں 1 2 بجے تک فنٹیاں مارتے ہوئے بیٹھنے کے بجائے، ٹی وی کے سامنے گزارنے کے بجائے وقت پہ سونا، صبح اٹھنا، یہ عام طور پہ ایک بڑی بیماری ہو گئی ہے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مغرب و مشرق میں اب تیرے دور کا آغاز ہے. اور 1 2 باتیں اہم ہیں جو ہم کو یاد رکھنے کی چیز ہے. پہلی چیز، اسلامی معاشرے کے لیے توحید پر یقین. دوسری چیز،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور تیسری چیز حریت، مساوات، ایکولیٹی، سب انسان برابر ہیں، آزادی ہے، برابری ہے اور برادری ہے۔ جیسا مدینے سے نکل کر، مکے سے نکل کر مدینہ آئے تو صحابہ انصار جو ہے مہاجرین کا کیسے استقبال کیے، اخوت، محبت، ان وہ المومن مسلم، المومن مومن جو ہے مومن کا بھائی ہے، المومن اخو المسلم، المسلم اخو المسلم۔ اور جو ہے سورہ حجرات میں ایک آیت آتی ہے جس میں سارے انسان کیا ہیں، آپس میں برابر ہیں، محبت ہے۔ اور وہی چیز مدینے میں آپ نے دیکھی کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو ان لوگوں نے بے مثال مظاہرہ کیا، اپنی دولت، آدھی دولت دے دی، گھر دیا، بار دیا، اسی لیے وہ انصاری کہلائے۔ انصار یعنی مدد کرنے والے، مددگار۔ اور اسی حریت کے معاملے میں ایک واقعہ آیا کہ عثمانیہ کی حکومت تھی، دولت عثمانیہ کی، اور اس وقت کے جو خلیفہ تھے سلیم صاحب نے ان سے کیا ہے ایک مسجد کی تعمیر کروائی، مگر خلیفہ وقت کو وہ تعمیر پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو اس وقت کا آرکیٹیکٹ تھا یا انجینئر تھا اس کا ہاتھ غصے میں آ کے کاٹ دیے، تم میری جیسی مرضی کی عمارت چاہ رہا تھا ویسی نہیں بنائے تم۔ وہ بیچارہ غریب جو ہے قاضی کے پاس گیا، عدالت میں شکایت کی کہ خلیفہ وقت نے میرا ہاتھ کاٹ دیا کیونکہ ان کو میری تعمیر پسند نہیں آئی۔ تو خلیفہ وقت کو طلب کیا گیا اور قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ جو ہے اس غریب آرکیٹیکٹ کے حق میں دے دیا۔ اب کیا تھا، قصاص کا بدلہ قصاص، ہاتھ کاٹا گیا تو ہاتھ دے دینا۔ تو چنانچہ قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ خلیفہ وقت کا جو ہے ہاتھ کاٹا جائے۔ تو خلیفہ وقت نے اپنا ہاتھ ان کے سامنے رکھ دیا کہ مجھے سزا دی جائے۔ کیا یہ عدالت، یہ عدل و انصاف اسلام کی دین ہے؟ نہیں ہے، کسی اور جگہ کسی تاریخ میں بتائیں آپ۔ تو یہ مساوات ایک ملازم میں اور خلیفہ وقت کے اندر ان کا ہاتھ جو ہے کاٹ دیا گیا۔ تو یہ اسلام کی یہ کیا ہے، یہ مساوات کا درس ہم نے ہمارے ملک میں نہیں دیا۔ ہندوستان میں کتنے دلتس ہیں، کتنے بچھڑی ذاتی لوگ ہیں، ہم نے اسلام کی تعلیمات یہاں ہمارے بادشاہوں نے، چاہے وہ نارتھ انڈیا کے ہوں چاہے ساؤتھ انڈیا کے ہوں، حکومتیں تو کی، لیکن اسلام کے اس پیغام کو عام نہیں کیا۔ اور ہم خود انفارچونیٹلی ایسی برادریوں میں ہماری بولتے یہ انصاری قریشی میں بیٹی کو نہیں دے سکتا، قریشی انصاری میں بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ یہ نارتھ انڈیا میں، یو پی میں بہت ہے۔ تو یہ غیر اسلامی چیزیں ہمارے پاس آ گئیں۔ اگر ہمارا یہ پیام، بہادر اعظم ورنگل گئے، کچھ لوگوں کو مسلمان کیا، واپس آ گئے، چند دنوں کے بعد چیک کرنے کے لیے گئے نو مسلموں کے ساتھ، نئے مسلمان لوگوں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کا برتاؤ کیسا ہے، بیہیویئر کیسا ہے۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ سوتیلا پن جیسا ہوتا نا ہمارے پاس، ارے نو مسلم ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، نہیں دور۔ ٹھیک ہے اگر صفائی نہیں تھی تو ان کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتے، لیکن اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بہادر اعظم نے وہاں ڈاک بنگلے ہوتے تھے پہلے، ورنگل کے ڈاک بنگلوں میں قیام پذیر ہو گئے کہ جب تک کہ تم اپنے دسترخوان پہ اپنے نو مسلم بھائیوں کو بلا کر ساتھ نہیں کھاتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔
3-4 دن انہوں مقیم رہے, دعوت ہوئی, آ کے معافیاں چاہے, پھر سب کو بٹھائے, ان کی پلیٹ میں کہا دال چاول جو بھی تھا ڈال کے ملاؤ, ان کے سامنے رکھا, انہوں ملائے سو ان کے سامنے رکھا, پھر اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, واپس لوٹ کر آئے. تو اگر ہم مسلمان ہماری اس صفات کو دیکھ کر, ہندوستان میں آج ہم 17 کروڑ 20 کروڑ جو بھی ہیں, نہیں رہتے تھے 170 کروڑ ہو جاتے, بشرطے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے. ہم کو اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں, اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہم کو, یہ کام کہاں کریں گے. اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک ایران سے جنگ ہو رہی تھی. ایران کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا جابان. جابان کو ایک آرڈینری سپاہی نے گرفتار کر لیا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کمانڈر ان چیف ہے کس کا, ایرانی فوج کا. گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد وہ آدمی وہ جو کمانڈر تھا پریشان ہوا اور اس سے بولا کہ مجھے چھوڑ دو جی, مجھے قتل نہ کرو. تو آرڈینری جو سولجر تھا اس نے ان کو کہہ دیا تم ڈرو مت, تم کو قتل نہیں کیا جائے گا, یہ تیقن دے دیا. اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کی فوج کے سربراہ تھے, ان کے سامنے وہ جابان جو ہے پیش کیا گیا. تو پتہ چلا کہ وہ سب سے بڑا دشمن, کئی لوگوں کو قتل کرنے والا, لوٹنے والا. بہرحال سب لوگ بولے نہیں اس کو قتل کرنا چاہیے, اس کو قتل کرنا چاہیے. لیکن وہ آرڈینری سولجر جس نے اس کو تیقن دیا تھا, گارنٹی دی تھی کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں سے کہا کہ ہم سب کیا ہیں, بھائی بھائی ہیں. ہمارا ایک بھائی اگر کسی دشمن کو شیلٹر دیتا ہے, قتل کرنے کے تعین دیتا ہے کہ تم کو قتل نہیں کیا جائے گا, یہ ایشورنس دیتا ہے, اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. اللہ, یہ ہے مساوات. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک آرڈینری سولجر چونکہ اس کو گارنٹی دے چکا ہے کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, تو کمانڈر چیف کیپٹ ہز ورڈ کہ ان کے دیے ہوئے تیقن کا خیال کرتے ہوئے ان کو قتل نہیں کیا. یہی وہ صفت تھی مسلمانوں کی کہ جہاں جاتے, جب سندھ فتح کیا محمد بن قاسم نے تو 7,000 فوج لے کر آیا تھا, لیکن ملتان پہنچتے پہنچتے 50,000 فوج ہو گئی. کیسا ہوئی؟ مقامی لوگ مشرف اسلام ہوئے. کیوں؟ کہ وہاں کے آنے والے بادشاہ محمد بن قاسم, ان کا جو رویہ عوام کے ساتھ تھا, جو انسانی برتاؤ تھا, جو عدل و انصاف تھا, اس کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے. اور آج کیا ہے, ہم جو ہے اسلام تو دور کی بات ہے, مسلمانوں کو دیکھ کر دور, ارے کیسے لوگ ہیں یہ, تو صاف ستھرے بھی نہیں رہتے, گھروں کے پاس گندگی ڈال دیتے ہیں. گھروں, ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو اب ہفتہ صفائی کا اور یہ بات کی باتیں ہیں. ہمارے پاس ابتدا میں سے کہا گیا النظافت من الایمان, الطہارت من الایمان. صفائی, طہارت یہ کیا ہے؟ ایمان میں سے. ہم کو تو پہلے سے عمل کرنا چاہیے تھا. کاش کہ ہماری بستیاں ایسی نمونہ ہوتی کہ لوگ دیکھ کے کہتے یہاں کون رہتا ہے, ارے بھئی یہاں مسلمان رہتے ہیں, تو رش کرتے, وہ آتے اپنے طرف. الٹا ہمارا کیا حال ہے, ہوگا تو ہوگا, رستے سے جاتے جاتے پھینک دیتے. کتنے وقت ہم بولے دیکھو نہیں کرنا ایسا. تو ہم کو اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ یہ عادل آدمی ہے, یہ مسلمان ہوتا ہے تو عدل سے کام لیتا ہے, انصاف سے کام لیتا ہے, پڑوسیوں کی بھوک کا خیال کرتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے. تو یہ کیفیات اگر ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی, یہ ہماری ثقافت ہے, یہ ہماری تہذیب ہے,
یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا سویلائزیشن ہے۔ اقبال اسی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنی بستی میں کچھ کام کرے تو لوگ جو ہے آپ کی طرف لپک کر آئیں گے، اور جو ہے کوئی الزامات جو لگائے جا رہے ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں گے، چاہے وہ آفاق کا قصہ ہو، چاہے گھر واپسی کا معاملہ ہو، یہ سب چیزیں دور ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ہم اپنے کیریکٹر کو بدلیں، ہم اپنے کردار کو بدلیں، اور ہم ایسے ثقافت اور ہماری ایسی تہذیب بتائیں کہ مسلمان کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں۔ یہی آج کی گفتگو کے متعلق عرض کرنا تھا۔ مجھے معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی گستاخانہ بات کہی ہے، کسی کی انفرادی طور پر میں نے کسی کے بارے میں نہیں کہی ہے۔ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے، بحیثیت ایک ملت کے، ہم کو جو کام کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داریوں کو ہم کو محسوس کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب نے پاکی کے بارے میں عربی کچھ آیتیں بھی کوٹ کی، تو عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید غالب نے کہا ہے، کیا ہے، ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے، مشہور گائک سنایا کرتے تھے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا خریدار نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا خریدار نہیں ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا ترک دنیا نہیں ہے، دنیا میں ہوں میں، لیکن دنیا کا خریدار نہیں ہوں سے مطلب ایسے کام جس کے دین میں جس کو منع کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ میں نہیں کرتا۔ حضرات، آج کے خطاب کے بارے میں بہت زیادہ کچھ تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں، صرف استدعا یہ ہے کہ اس میں بہت سی ہدایات ہم کو ملی ہیں، جیسے ہدایات ملی ہیں نوجوانوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں۔ ان ہدایات کے اوپر ہم عمل کریں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج ہم یہاں سے کچھ توشہ لے کے اٹھ رہے ہیں، ورنہ نشستن و گفتن و برخاستن کی بات ہوگی۔ ہمارے ضیاء الدین نیّر صاحب 6 مہینے حیدرآباد میں گزارتے ہیں تو 6 مہینے مشرق میں، مڈل ایسٹ میں گزارتے ہیں، اور ان کے وہاں پر خطابات جو ہے بہت ہی اہم طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں خود بھی ایسے محافل میں شریک رہا ہوں جس میں ان کے خطابات وہاں پہ ہوئے ہیں۔ میں یقین رکھوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ ان کے جو کچھ مشورے ہوئے ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ توحید کے بارے میں ابتدا میں اس نے کہا، توحید کا مقام مرتبہ یہ تو جو کچھ ہے، غیر مسلموں میں جو ہے اس کی مثال ایک مل سکتی ہے۔ گرو نانک آج اتفاق سے بیمار ہیں، نہیں آ سکے، سردار جی بھی آتے ہیں یہاں پہ۔ گرو نانک نے کہا تھا کہ پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ ایک یہ شعر ہے، اور دوسرا پھر توحید پہ ایک شعر ہے، اور ایک شعر ہے توحید پہ مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کا ہی ہے وہ۔ خیر، انہوں نے توحید کے بارے میں گرو نانک نے اتنی اہمیت دی تھی۔ یاد ہے ڈاکٹر صاحب؟ توحید پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے، اور ایک تو گرو نانک کا ایک شعر ہے توحید کے اوپر۔ خیر، تو میرا مطلب یہ ہے توحید کے بارے میں، موت کے بارے میں تو اس قدر خوف ہے کہ بس پوچھئے مت۔ اور یہ یعنی آپ نے یہ بھی اب جو کہا تو حب دنیا عذاب الموت بھی کہتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ جو ہے ایسی ہمارے آج کے خطاب میں مشورے ملے ہم کو، جس پہ ہمارے لیے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ساتھیوں کو ترغیب دینی چاہیے، اپنے اڑوسیوں کو، اڑوس پڑوسیوں کو، اور جو ہے رشتہ دار، عزیز اقارب، دوست احباب۔ اب اس سے
ایسے موقع کے اوپر جب کہ نوجوانوں کی بے راہ روی ہے، وہ تو آپ سمجھتے ہیں، پہلے اسکول کے نصاب میں دینیات، غیر مسلموں کے لیے اخلاقیات غائب ہے آج کل. تو وہ ذمہ داری اتنی ہے ماں باپ پر، لیکن ماں باپ جو ہے اپنے گھر میں وہ ماحول لانے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں بچہ دین سے واقف ہو. اب اسی طریقے سے اسے بسبیل تذکرہ میں کہہ دوں کہ پرانے شہر سے یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو ٹریفک کا مسئلہ، ان کو بارش کا مسئلہ، اور پھر بعض مرتبہ کرفیو، یہ تمام. تو ہم نے سوچا کہ مکہ مسجد میں کیوں نہ اس کا اہتمام کیا جائے. انشاءاللہ پرچے آپ کو ملیں گے، پیمفلیٹس، اور اخبارات میں اعلان آئے گا کہ جو پیر کے دن، آنے والے پیر کے دن دوپہر میں اس کے اوقات بھی آ جائیں گے. وہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ وہاں والدین کم از کم نوجوانوں کو بھی لے کے آ سکیں گے. اس کے لیے ایک نشست بلائی گئی تھی. اس نشست میں شہر کی مسلم تنظیموں کے تقریباً تمام بڑی تنظیموں کے نمائندے شریک رہے. چنانچہ موصوف بھی شریک رہے، ضیاء الدین نیر صاحب، جماعت اسلامی کے صدر وہ بھی رہے، حامد محمد خان صاحب، اور اسی طریقے ہمارے تعمیر ملت کے اور بھی جو حضرات ہیں وہ بھی شریک رہے. بہرحال میں نام نہیں لیتا، لیکن سبوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ وہاں پر شروع کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ پیر کے دن دوپہر میں آپ بھی ضرور تشریف لائیں. تاریخی ہے، 1 محرم ہے اس دن، اور وہاں یہ سلسلہ پہلے تاریخ اسلام کے لیکچر سے یا شریعت کے لیکچر سے شروع کیا جائے گا، جس میں عنوان دیا گیا ہے شہدائے کربلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلے گا تو پھر شریعت پہ بھی آئیں گے، پھر اس کے بعد اقبال شناسی اور یہ تمام چیزوں کے. میں کبھی توقع رکھتا ہوں کہ کم از کم آپ اگر ادھر جانے میں آپ کو دقت ہے تو کم از کم ابتدائی جو محفل ہے اس میں شرکت فرمائیں. دوپہر میں ہے، دوپہر کے اوقات میں رکھے ہیں. اوقات آ جائیں گے آپ کو، کیونکہ مقررین کی وقت کی سہولت کی وجہ سے فکس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے یا تو 3:30 بجے یا عصر کے بعد رہیں گی. کوشش کیجئے اس میں شرکت کی. ماشاءاللہ ان لوگوں کا اپنے آپ کو اتنا سپرد کر دیا تھا، اتنا الہیت ان کے رگ و پے میں بس گئی تھی کہ جو ہے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے کہا کہ خنجر نکالیے، کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی میں نماز کی نیت کر لوں گا اس کے بعد آپ. تو یہ کیفیت اللہ سے لو لگاتے لگاتے اس مدارج پردے پہ پہنچتے ہیں وہ لوگ کہ وہ عام آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا. لیکن شرع کے اعتبار سے چونکہ احکام دینا تھا، تو مثال کے طور سامنے سے کوئی موذی جانور آ رہا ہے تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں. لیکن ایک اعلیٰ مقام وہ ہے، جیسا ہے کہ بھئی نفس مطمئنہ ہے، اس میں مطمئنہ سے پہلے اور 2 درجے ہیں، تو اس میں آدمی وہ کیفیت میں ہو تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے. وہ اعلیٰ تر کیفیت ہے. اور کوئی سوال؟ جی نہیں اتنا ہی واقعہ اس اشعار میں ہے اقبال کے فارسی. آپ کے بے خودی میں، رموز بے خودی میں اقبال نے لکھا ہے. تو ایک توحید کے بارے میں شعر کا یاد کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا ان کا محمد علی جوہر کا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. یعنی ایک ایسی کیفیت رہتی ہے کہ میں جنت کی تمنا میں یا دوزخ کے سے ڈر کر عبادت نہیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بلکہ صرف تیری رضا کے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اے اللہ ہم کو علم نافع حاصل کرنے کا شوق عطا فرما، نفس خانے ہم کو عطا فرما، اور علم نافع حاصل کرنے کے شوق عطا فرما. اے اللہ ہم کو علم نافع سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو
ایمان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اللہ انہیں راستے آسان فرما دیجیے۔ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔